ہمارے محلے میں بلکہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب کرائے پر آ کر رہنے لگے۔ وہ جب آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتے ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا تھا۔ میں جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو لازماً ان سے آمنا سامنا ہو جاتا۔ معلوم نہیں یہ اتفاق ہوتا تھا یا وہ صاحب میری طاق میں ہوتے تھے جو میری گھر سے نکلتے ہی خود بھی گھر سے نکل جاتے تھے، لیکن مجھے ان کی یہ حرکت اچھی لگتی تھی۔ صرف اتوار کے دن ہمارا سامنا نہ ہوتا تھا۔ روز اس کو دیکھنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، اس لیے چھٹی والے دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پلے تھوڑا سا کھول کر اس کے گھر کی طرف چوری چھپے دیکھتی کہ شاید وہ بھی کھڑکی میں موجود ہو۔ ایک دن گلی میں آتے جاتے میرے والد سے ان کا تعارف ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد والد صاحب نے چائے پلانے کی پیشکش کر دی جو اس نے قبول کر لی۔ بات چیت کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ ان کا نام بخت رحیم ہے اور والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ قصور کے رہنے والے تھے۔ لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا تھا اور ان کے والد کے کسی دوست کے توسط سے یہ مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ والد صاحب نے یوں ہی تذکرہ کیا کہ قصور میں تو میرے ایک کلاس فیلو دوست بھی رہتے ہیں، ان کا نام بھی عبد الرحیم ہے، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ بخت رحیم نے بیچ میں لقمہ دیا کہ میرے والد بھی وکیل ہیں۔ والد صاحب نے مزید تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ بخت رحیم ابو کے دوست کے بیٹے ہیں۔ اس طرح ان صاحب سے ابو کا ایک تعلق نکل آیا۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے اب اکیلے گھر میں رہنے اور خود چولہا جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر سے متصل ایک چھوٹا سا انیکسی ٹائپ پورشن ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور اس میں آ جاؤ، کرایہ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب نے کمال شفقت سے کہا تو بخت رحیم کو بھی انکار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ اپنا کرائے کا گھر واپس کر کے ہمارے بنگلے کی انیکسی میں آ گیا۔ اب ہمارا ملازم صبح و شام بخت کو انیکسی میں کھانا پہنچانے لگا۔ والد نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ بھی ابا جان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا کہ کھانا بھجوانے کی تکلیف نہ کیا کریں، لیکن والد نہ مانے، کہنے لگے خود کیا پکاؤ گے اور بازار کے کھانے صحت خراب کرتے ہیں، خانسامہ بناتا ہے اور ملازم پہنچاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ بھی امی جان کو سلام کرنے کبھی کبھی ہمارے ڈرائنگ روم میں آ جاتا تھا۔ ابو گھر پر موجود ہوتے تو ان کی خاصی گپ شپ رہتی، ورنہ امی دو چار باتیں کر لیتی، لیکن میں ان کے سامنے نہ جاتی تھی۔ ایک روز ابا جان نے اسے کہا، بیٹا زیبا نے FSC کے پیپرز دینے ہیں اور سائنس کے ایک دو مضامین اس کو مشکل لگتے ہیں، اگر تم ایک ماہ شام کو اس کی تیاری کرا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ انکل احسان کی کیا بات ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں، میں ضرور زیبا بی بی کو پڑھا دے کروں گا۔ میرے دل میں تو شروع سے اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں وہ سبق بھی پڑھنے لگی جو طلبگار محبت اپنے محبوب کے حضور پڑھا کرتے ہیں، بڑے طریقے اور سلیقے مگر صبر کے ساتھ۔ بالآخر میں نے اسے اپنی سوچوں کا شریک سفر کر لیا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت کی جوت جاگ گئی ہے۔ امتحان ختم ہو گیا، اس سے ملاقات کا جواز بھی ختم ہو گیا، مگر دل کی لگی اور بے چین رکھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، اب والدین میری شادی کی فکر میں لگ گئے۔ ابو کی نظر میں بخت رحیم ایک شریف نوجوان تھا، اگر وہ اشارتاً بھی کہتا تو ابو میری اس سے شادی کرا دیتے، مگر بخت رحیم نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے ہی اس سے کہا، بخت تم جلد اپنے والدین کو لاؤ اور میرا رشتہ مانگو، ورنہ ابو میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا جب تک کوئی بہت عمدہ نوکری نہیں مل جاتی، ابھی مجھے کم از کم 5 سال لگیں گے۔ اگر تم 5 سال انتظار کر سکتی ہو
تو پھر میں کسی نہ کسی دن رشتہ مانگنے تمہارے والدین کے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وقت میرے ساتھ شادی کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، صرف وقت پاس کرنے کو ملتا تھا۔ لیکن میں تو بہت سنجیدہ تھی، مگر میں اس معاملے میں دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ آہیں بھرنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اسی میں میری بھلائی تھی کہ والدین کی خوشنودی کے لیے ان کی اطاعت کروں۔ انہی دنوں اس کا تبادلہ ہو گیا اور وہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے حالات جاننے کی بھی زحمت نہ کی کہ میں کیسی ہوں، کہاں ہوں، میری شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مجھے اس کی یاد شدت سے آتی تھی، لیکن صبر کر لیا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس کی آرزو میں ہلکان ہونا کیا۔ وہ بھی شاید اپنی زندگی کی نئی دلچسپیوں میں گم ہو گیا تھا کہ پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ تاہم میرے دل میں اس کی یاد رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ میری شادی والدین کی مرضی سے ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ شوہر اچھے انسان تھے، متوسط آمدنی تھی، تاہم میرا ہر لمحے خیال رکھتے تھے۔ ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ وقت کی یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنی ناکام محبت کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ شوہر اور بچوں کی خدمت اور پرورش کے ساتھ گھر گرہستی کی مصروفیات میں وقت گزرنے لگا۔ شادی کے 2 برس بعد امی ابو کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اب میرا سب کچھ میرے شوہر ہی تھے۔ بیٹیوں کی خوشیوں اور ان کے مستقبل کا تمام تر انحصار انہی پر تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں نے اپنے شوہر میں کچھ تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ وہ کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے اور گھر میں بھی وقت کم دینے لگے۔ پوچھنے پر کہا کہ آج کل آفس میں کام بہت ہے، اس کی ٹینشن رہتی ہے۔ ہم آفس کے ساتھ ہی کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں اور اپنی ٹینشن کو دور کر لیتے ہیں۔ میں مطمئن ہو گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی گھر میں دلچسپی کم ہوتی گئی۔ اب میں واقعی ان کی طرف سے فکر مند رہنے لگی۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا کہ میں حالات کی حقیقت کو جان سکتی، لیکن جب وہ کبھی کبھی راتوں کو بھی غائب رہنے لگے تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں کسی طریقے سے ان کے آفس کی ٹیلی فون آپریٹر لڑکی نازیہ سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ ہماری دوستی کے بارے میں میرے شوہر کو خبر نہ ہو۔ جب میں نے نازیہ سے آفس کے کام کی ٹینشن کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ آفس میں تو کوئی کام کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ آپ کے شوہر آفتاب آج کل آفس سے بھی جلدی چلے جاتے ہیں۔ اب تو میری پریشانی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے نازیہ کو ہی اس بات پر تیار کیا کہ آفتاب کی سرگرمیوں کے بارے میں کسی طریقے سے پتہ چلائے۔ نازیہ نے حامی بھر لی۔ اس کو معلوم تھا کہ آفتاب کے بارے میں معلومات کیسے مل سکتی ہیں۔ اس نے آفتاب کے دوستوں کو کوریدنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ آفتاب کا آج کل باس کی وائف کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آفتاب اس حد تک گر سکتے ہیں، حالانکہ وہ خود 2 بچیوں کے باپ تھے۔ میں ایک گھریلو عورت تھی، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہ تھا کہ جس کی مدد لے سکتی۔ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ کسی عورت کو اپنا بسا بسایا گھر تباہ ہوتا نظر آنے لگے تو اس میں بھی حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے آفتاب سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی رات میں نے آفتاب کو بتایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور وہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلقات رکھ کر وہ ویسے بھی بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آفتاب نے جب دیکھا کہ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ شبانہ میری پہلی محبت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تھے۔
لیکن اب ہم دوبارہ مل گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ شرم کریں، وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ آفتاب نے کہا کہ وہ بھی اپنے شوہر سے تنگ ہے اور بہت جلد وہ طلاق لے لے گی، پھر ہم شادی کر لیں گے اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخری حل کے طور پر شبانہ کے شوہر سے ملا جائے، پتہ نہیں اس کو بھی صورتحال کا علم ہے یا نہیں۔ دوسرے دن شام میں آفتاب کے باس کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے بیل بجائی تو ایک ملازم باہر آیا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور باس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باس کو اطلاع کر دی۔ چند لمحوں بعد جو شخص کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بخت رحیم تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بتایا کہ میں آفتاب کی وائف ہوں۔ اس نے کہا تم نے میرا انتظار نہیں کیا۔ میں نے کہا چھوڑیں ان باتوں کو، میں کسی اور مقصد سے یہاں آئی ہوں۔ لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ چلا گیا تھا، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آیا تو تمہارے گھر گیا، لیکن وہاں پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے شبانہ سے میری شادی کر دی، لیکن میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا اور نہ وہ میرے ساتھ۔ میں جانتا ہوں اس کا افیئر آفتاب کے ساتھ ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آفتاب تمہارا شوہر ہے۔ شبانہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا اس طرح تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ آفتاب مجھے بھی طلاق دینے کی تیاری کر چکا ہے۔ بخت خاموش ہو گیا، اس کے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ میں روتی دھوتی واپس آ گئی۔ آج حالانکہ بخت سے ملاقات ہوئی تھی جس کے لیے میں بھی بہت تڑپی تھی، لیکن اب حالات بہت مختلف ہو چکے تھے۔ میں 2 بچیوں کی ماں تھی، جوانی کی محبت کو اب دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے آفتاب سے کہا کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن اپنی بیٹیوں کی خاطر مجھے طلاق نہ دے، کیونکہ بیٹیوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ لیکن آفتاب شبانہ کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے شبانہ کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی۔ میں فوری طور پر بچیوں کو ساتھ لے کر ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گئی۔ میرے والد نے اپنا مکان میرے نام کر دیا تھا، جو میں نے کرائے پر دے دیا تھا، جس سے میری دال روٹی چل سکتی تھی۔ البتہ مجھے بچیوں کی بہت فکر تھی۔ میری عدت گزری تو ایک دن بخت رحیم کا فون آ گیا۔ وہ خود بھی میری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جس کو میں نے فوری طور پر رد کر دیا۔ میں نے بخت کو بتایا کہ اب میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور ماں ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ بس اب میں نے اپنی زندگی کو اپنے بچیوں کے لیے وقف کر دیا ہے، میں اب شادی نہیں کروں گی۔ بخت نے میرے جذبات کو سراہتے ہوئے کہا کہ واقعی ایک اچھی ماں کو ایسے ہی سوچنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو تم نظر انداز کر رہی ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا زیبا تمہیں اندازہ نہیں ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہے۔ ایک ایسا گھر جس میں صرف عورتیں ہوں اور کوئی مرد نہ ہو، اس گھر پر بھیڑیوں کی نظر رہتی ہے، اور ہمارے ارد گرد انسانوں کی شکل میں بے شمار بھیڑیے ہیں جو ایسی عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو اکیلے رہتی ہیں۔ سوچو یہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، کل جوانی میں قدم رکھیں گی تو ان کو اور اپنے آپ کو ان بھیڑیوں سے کیسے محفوظ رکھو گی؟ میرے اوپر تمہارے والد کے بڑے احسان ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا،
مگر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والدین کی روح کو قرار آ سکے۔ میں تمہیں بری نظروں کے بیچ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، خاص کر اپنی بچیوں کی خاطر میری بات مان لو۔ میں کچھ دن تک وقت کی باتوں پر غور کرتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی وہ صحیح کہتا ہے، اکیلی عورت کا اس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر میں نے بخت رحیم کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے بروقت صحیح فیصلہ کیا۔ بخت نے واقعی مجھے بہت محبت دی۔ بخت سے بھی مجھے 2 بیٹے ہوئے، لیکن بخت نے کبھی میری بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہیں سمجھا، بلکہ بیٹیوں کو بیٹوں سے بڑھ کر پیار دیا۔ آج میری بیٹیاں باعزت زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک ڈاکٹر، دوسری انجینئر بن چکی ہے۔ ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہیں اور میں بھی خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔